Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizers, especially Sir Azmat, for inviting me. And though today's talk is primarily meant for our junior colleagues who, in their day-to-day clinical practice, they have to deal with a lot of ECG and decision making. And I would like to show you some tips and tricks which you can employ in your daily practice, which can help you in navigating through those difficult ECGs. So ECGs, next please. We know that ECG is a record of the electrical activity of the heart, and the study of ECG is called electrocardiography. And you are also familiar with a new specialty, it's not that new, in which we are practicing as cardiac electrophysiologists. We not only deal with the knowledge of the ECG, but also the electrograms, which are recordings from inside the heart. When we place catheters inside the heart, we get electrograms or EGMs, and they help us in deciphering various type of brady and tachyarrhythmias, which then we can cure with ablation, catheter ablation, and sometimes for various bradyarrhythmias and tachyarrhythmias we have to put in cardiac implantable electronic devices, or which include pacemakers, ICDs, biventricular devices or CRTs for heart failure, leadless pacemakers, subcutaneous ICDs. So the specialty of cardiac electrophysiology encompass all these things. Next please. It's very important to keep in the corner of your mind the conduction system of the heart when you are dealing with complex ECGs. I know that some of the ECGs will be very sort of spot recognition, spot diagnosis, like a lot of MIs, but for difficult ECGs you have to have a methodical approach. We know the conduction system of the heart has sinus node, which is located at the junction of the superior vena cava and right atrium, and it has the property of automaticity and rhythmicity, and it generates impulses probably after every second or so. And then back please. And then it goes to the AV node. The fibers in the AV node are oriented in such a direction that the cardiac impulse slows down here a bit. So that's why you see the PR segment on the ECG. So there is an AV nodal delay which allows for the ventricular filling. And then from there onward, the electrical highway of the conduction system starts, which starts from the bundle of His, divides into right and left bundle branches. The left bundle further divides into the left anterior fascicle and the left posterior fascicle. The left posterior fascicle is very sturdy, the left anterior fascicle is thin, and then it ramificates into the Purkinje fibers which innervate the myocardium. Now starting from the His to the Purkinje, this is called the electrical highway or the His-Purkinje system of the heart, and the highest conduction velocity is in the Purkinje fibers, and the slowest, as I mentioned, is in the AV node. Next. So this schema next shows that how the electrical impulses, they depolarizes the heart and leads to the atrial and ventricular depolarization. Now those atrial depolarizations and ventricular depolarizations are recorded on the heart as P waves and QRS complex respectively. We know that the ST segment and T wave represent the ventricular repolarization. Now as far as the atrial repolarization is concerned, it is buried inside the QRS complex. So you cannot see the atrial repolarization usually. Next. So these are the basics which I'm sure you are familiar with. The PR interval is because of the atrial depolarization and the delay in the AV node which leads to the PR segment. Next please. And we are aware that if you are able to interpret the waves, segments and intervals of the ECG, then you can make out what's happening in that patient. So segment is the portion in which there is no deflection. Interval includes at least one wave, and then there are some complexes like the QRS as well. But these are very basic concepts and I'm sure you are familiar. Next please. So let's start with some ECG practice. So a patient presenting with dizziness, and you see an ECG like this, and you can make out that the heart rate is slow. So if you measure the heart rate, you can see that the heart rate is definitely below 50 beats per minute, is probably in the 30s, so it's a bradycardia. The next question arises,
if you have the proper paper speed and the calibration, is that whether this bradycardia is because of a disease or a pathological process in the sinus node, AV node, or the His-Purkinje system. You can clearly see the P wave, especially in lead 2. So that tells you that the problem is not with the sinus node. The sinus node is working properly, the atria are being depolarized, but there is some problem down the road. And you can see in lead 2 especially that the first deflection is a P followed by a QRS. Yeah, and then there is a very sort of not so sharp T wave, and then it's followed by again a P wave. And that P wave is not followed by a QRS complex. And after that, again, there comes a P wave which is followed by a QRS complex. So it means that some of the impulses are conducting and some are not. So it means it's a second degree AV block. So that's a basic interpretation. Some impulses are conducting, some are not. But now we want to know that whether this second degree AV block merits pacemaker, some kind of intervention. And if you look, the PR interval on the first beat and the third beat on the lead 2 is similar. So it means that the PR interval is not changing. There is not an incremental change in the PR interval leading to an eventual drop of the beat. So it's not Mobitz type 1 or Wenke back. So it is actually a 2-to-1 AV block. But 2-to-1 AV block, if you consider the conduction system, is a unique type of second degree AV block which can be nodal and infranodal. The node has a lot of parasympathetic innervation. Due to a vagal input, there can be transient AV blocks. But if we know that the disease is infranodal, then we know that this is pathological. It's not due to the autonomic nervous system influence. And how we can infer that this is nodal or infranodal? If we look at the lead V1, we know it is positive and it is wide. The QRS is more than 120. So this is right bundle branch block. तो इसका मतलब है कि जो motorway और GT road में से GT road तो बंद है. And then if you look at lead 1, it's positive, 2 and 3 are negative. So it's a left axis deviation which equates with the left anterior fascicular block. So the right bundle is not working, the left anterior fascicle is not working, all the traffic is going through the left posterior fascicle, and then there is a dropped beat after every second atrial depolarization of P wave. तो जो motor wave है वो एक दिन खुली होती है, एक दिन बंद होती है. So it is a 2-to-1 block with bifascicular block, and the PR interval is not changing. So all of this, if combined, you can infer that the disease is infranodal. So this is a 2-to-1 block with bifascicular block, and you have to look carefully at all the QRS complex. If you see a wide QRS complex, that may also indicate कि intermittently उस लम्हे वो मुकम्मल बंद हो गया और एक escape beat जो है वो generate हुई है. That will further sort of strengthen your case that this is infranodal and it needs pacing. Next, please. And if when we observe this patient, the 2-to-1 block with bifascicular block, it transitioned to a 3-to-1 block. You can see that there are two P waves which are dropping, but the PR interval stays the same. It's not third degree or complete AV block. This is 3-to-1 AV block with bifascicular. So it's very sort of advanced or high grade AV block, and this patient had a pacemaker. So my electrical secret number 1 is assess the level of block in patient with AV block. Do not just consider the ECG diagnosis. Think in your mind whether this is nodal or infranodal. You can employ various maneuvers like making the patient run on a treadmill, have a halter, carotid sinus massage. You can give drugs like isoprenyl and atropine just to make sure that this is nodal or infranodal before deciding in for pacemaker. Next, please. Okay, so suppose there's a gentleman who comes to you with a diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy. He has a halter for sudden cardiac death risk evaluation or stratification, and somebody sees this run which is in the center of this tracing on halter. This is a 3-channel halter, and they say, oh, this is a run of VT, non-sustained VT, let's give him an ICD. So now the decision whether to implant an ICD or not may rest on your interpretation of this ECG, which was labeled as VT. But if you look at the first beat, this is clearly sinus, P wave, QRS complex, T wave, and then the second beat comes early on the left side of the tracing. But if you notice carefully, on the downslope of the T wave, especially in V1 and V5, you can see there is a notch. तो वो जो T wave second के ऊपर आपको notch नजर आ रही है, ये वाली, this represents
and P wave. So this P wave is because of an atrial ectopic or atrial premature beat. اور وہ atrial premature beat اتنی جلدی آئی ہے کہ اس نے جب وہ نوٹ سے گزری ہے, نوٹ سے تو گزر گئی لیکن آگے جو رائٹ بنڈل تھا وہ ریفریکٹری تھا. آپ کے جو رائٹ بنڈل اور لیفٹ میں سے رائٹ بنڈل کا ریفریکٹری پیریڈ جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ وہ اس میں سے کراس نہیں کر سکی. اور دس کنڈکٹیڈ ود a right bundle branch block. Looked like a broad complex, looked like a PVC, but actually it's an APC with functional bundle branch block اور APC with aberrancy. اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ نیکسٹ جو تھرڈ بیٹ ہے وہ نارمل ہے, لیکن اس کے بعد جو فورتھ, ففتھ اور سکس بیٹ ہیں دے آر آل APCs with aberrant conduction, کہ وہ اتنی جلدی آئی ہیں کہ انہوں نے رائٹ بنڈل برانچ کو ریفریکٹری پایا ہے. تو this is a run of atrial tachycardia with bundle branch block which was labeled as a VT. It is not VT. Of course, though, اس کے بعد والی بیٹ آ رہی ہے which is very wide bizarre with discordant STT change, جس میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیونتھ بیٹ ہے دیٹ از پی وی سی, لیکن اس سے پہلے جو تین بیٹس کا رن آیا نارمل بیٹ کے بعد دس از اینڈ ایٹریل ٹیکیکارڈیا ود بنڈل برانچ بلاک. سو اس لیے جب بھی آپ وائٹ کمپلیکس ٹیکیکارڈیا کا رن دیکھیں تو اس کو میٹیکولسلی بعض اوقات اس کو تصویر لے کے میگنیفائی سر عظمت اسٹارٹس, ٹھیک ہے, اس کو ہم اسکرین پہ لگا کے میگنیفائی کریں, موبائل میں پکچر لیں, ڈاکٹر قربان اس طرح کرتے ہیں, اور اس میں دیکھیں کہ پی ویوز کہیں تو نہیں ہیں, whether it's atrial tachycardia with aberrancy or it is VT. So similarly we had this is a strip of an ECG which shows that there is some event which has been recorded and which has been labeled as atrial fibrillation or AF. Now if you dissect it slowly and carefully, you can see that the first beat is sinus beat and it goes down with a bundle branch block. آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ابھی کون سی لیڈ ہے یہ ہمیں نہیں پتا, بٹ اف دا فرسٹ تھری بیٹس are sinus beat with a bundle branch block, and then you see that there is a wide beat which is different in morphology, which there is a P wave which is embedded in the fourth beat, لیکن وہ P wave اتنی پاس ہے اس چوتھی بیٹ کے کہ مشکل ہے کہ وہ ایٹریل ڈیپولرائزیشن جو ہے وہ اے وی نوڈ سے نیچے گئی ہو. یہ ممکن ہے کہ وہ جو چوتھی بیٹ میں وینٹریکولر ڈیپولرائزیشن یا براڈ کیورس ہے وہ ایک ایکٹاپک بیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ ایک رن چل پڑتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ بھی ہوتا ہے, وہ تیز بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد سائنس ردم ود بنڈل برانچ بلاک دوبارہ چل پڑتا ہے. اب اگر آپ اس کو اے ایف ڈائگنوز کریں گے تو اس کی مینجمنٹ اور ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو جو پہلی بیٹ ہے اس کی ٹی ویو اور جو اس ٹیکیکارڈیا کی دوسری بیٹ کی جو ٹی ویو ہے اس میں فرق ہے. دوسری بیٹ کی جو ٹی ویو ہے اس میں ایک آپ کو نوچ نظر آ رہی ہے. اسی طرح ٹیکیکارڈیا کی تیسری بیٹ کی ٹی ویو اور ہے اور چوتھی بیٹ کی ٹی ویو اور ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں دس از اے پی ویو, دس از اے ٹی ویو, دس از اے ٹی ویو ود ا پی ویو سپر امپوزڈ. تو اگر آپ دیکھیں تو ہر دو بیٹس کے بعد جو ٹی ویو آتی ہے اس کے اندر ایک پی ویو آ رہی ہے جو کہ ایک ریٹروگریڈ پی ویو ہے. تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ پروبیبلی یہ وینٹریکولر ان اوریجن ہے, اور 1/3 آف دا پیشنٹس میں, کوارٹر آف دا پیشنٹس کے اندر اے وی نوڈ جو ہے وہ ریٹروگریڈلی بھی کنڈکٹ کرتا ہے, یعنی وی ٹو اے جو ہے وہ کنڈکشن ہوتی ہے. تو یہ جو وی ٹو اے کنڈکشن ہو رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اے وی ڈسوسیشن ہے, اور یہ جو سارا رن ہے یہ پہلے تیز تھا, پھر آہستہ ہوا, پھر رک گیا. سو دس از ایکچولی وینٹریکولر ان اوریجن, دس از اے رن آف وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ود اے وی ڈسوسیشن, دس از ناٹ اے ایف. اور یہ کیونکہ جو ٹیکیکارڈیا جب شروع ہوتا ہے خاص طور پہ وی ٹی کا تو اس کی سائیکل لینتھ یا اس کا ریٹ تھوڑا ویری کرتا ہے. جس طرح بچہ جب چلتا ہے تو وہ لڑکھڑاتا ہے, اس کو وابل کہتے ہیں, تو یہ ٹیکیکارڈیا وابل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو ہر چیز جو تھوڑی سی ارریگولر ہے اس کو آپ نے وی ٹی نہیں کہنا. بعض اوقات آپ کو ظاہر ہے کہ اور ایویڈنس بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور لیکن اگر یہی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے تو یو ہیو ٹو کیئرفلی ڈائسیکٹ. ٹھیک ہے. سو VT can be slightly irregular, especially early on due to wobble mimicking AF. So اور بعض اوقات ظاہر ہے وہ ایٹریل ٹیکیکارڈیا with bundle branch block بھی ہو سکتا ہے. تو my message here is کہ you have to carefully look at, now there can be difference of opinion, but then you have to look at multiple evidences before you decide on a therapy like an ICD or ablation. تو اس سے پہلے آپ کا next please. Simple ECG. You see there are no P waves, this is atrial fibrillation, V1 is positive, this is right bundle branch block. ٹھیک ہے, تو this is atrial fibrillation with right bundle branch block. لیکن اگر آپ first two beats دیکھیں تو they are narrow complex. So why the
first two beats in the rhythm strip are narrow complex and the third beat is with bundle branch block morphology. تو ہوتا یہ ہے کہ جب AF کے اندر وینٹریکولر ریٹ ویری کرتا ہے تو جب وینٹریکولر ریٹ جو ہے وہ ایک دم زیادہ ہوتا ہے, دیر از اے لانگ سائیکل, اور اس کے بعد ایک شارٹ سائیکل آتا ہے, تو اس شارٹ سائیکل میں بنڈل برانچ جو ہے وہ ریفریکٹری اس کو مل سکتا ہے. تو یہ جو لانگ شارٹ سائیکل میں AF کے اندر بنڈل برانچ ریفریکٹری ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ بنڈل برانچ بلاک آ جاتا ہے, جس کو ایشمین فنومینا بھی کہتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ جو بنڈل برانچ بلاکس رائٹ ہو یا لیفٹ ہو وہ ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہوتے. دے کین بی فنکشنل, دے کین بی ریٹ ریلیٹڈ, دے کین بی ریلیٹڈ ٹو دا سائیکل لینتھ ایز ویل, اور وہ ٹرانزینٹ ہو سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ٹرانزینٹ ہے. سو لانگ شارٹ سائیکلس کین لیڈ ٹو فنکشنل بنڈل برانچ بلاک, اسپیشلی in AF, which we call Ashman phenomena. And next please. So this is a bit of difficult ECG meant for the sort of senior trainees. اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ بیٹ جو ہے وہ سائنس ردم ہے ود رائٹ بنڈل برانچ بلاک, ٹھیک ہے. سیکنڈ بیٹ میں آپ دیکھیں پی وی سی آئی ہے. تھرڈ بیٹ میں آپ دیکھیں تو QRS نیرو ہو گیا, اور فورتھ میں پھر رائٹ بنڈل برانچ بلاک آیا. آئی ایم جسٹ لوکنگ ایٹ دا V1 چینل. اور آپ دیکھیں ففتھ بیٹ بھی رائٹ بنڈل برانچ بلاک ہے, سکس پھر پی وی سی آئی ہے, اور اس کے بعد جو نیکسٹ بیٹ ہے پھر نیرو. تو ہوتا یہ ہے کہ رائٹ بنڈل برانچ بلاک چل رہا ہے سائنس ردم کے ساتھ, ایک پی وی سی آتی ہے وہ اس کو نیرو کرتی ہے, اور اس کے بعد آگے پھر دوبارہ جو ہے وہ بنڈل برانچ چل پڑتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بنڈل برانچ ہے یہ بھی فنکشنل ہے. جب پی وی سی کے بعد اس کو ایڈیکیٹ ٹائم ملتا ہے دونوں بنڈل برانچز کو ریکور کرنے کا تو وہ نیرو ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی بیٹ جلدی آتی ہے اسے رائٹ بنڈل برانچ بلاک آ جاتا ہے. دس از کالڈ فیز 3 بلاک اور ریٹ ریلیٹڈ ایبرنسی. جو پانچویں بیٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ایبرنٹ ہے کہ جو پچھلی والی بیٹ گئی تھی اس نے جا کے نیچے سے بنڈل برانچ کو ریفریکٹری کر دیا تھا, اسے کہتے ہیں کنسیل ٹرانسپٹل کنڈکشن, ٹھیک ہے. اور جو یہ پی وی سی ان کو ٹھیک کر دیتی ہے, دونوں کے چینلز نیچے سے جا کے کھول دیتی ہے, دیٹس کالڈ peel back refractoriness. So there is a lot of physiology going on this study, and if we want to discuss it deeply, یہ اس طرح کی ایک پکچر ہوتی ہے, اس کو لیڈر ڈائیگرام کہتے ہیں, وہ بنا دیتے ہیں کہ اوپر اے وی نوڈ ہس بنڈل برانچ. آپ دیکھیں پہلی جو بیٹ ہے وہ رائٹ بنڈل برانچ میں بلاک کر گئی ہے. دوسری جو بیٹ وی پی سی جس کو لکھا ہوا ہے وہ نیچے سے گئی ہے, اس نے لیفٹ اور رائٹ بنڈل دونوں کھول دیے ہیں. اور جو تیسری بیٹ آئی ہے اسی لیے وہ نیچے چلی گئی ہے نیرو دونوں طرف سے. لیکن جو چوتھی بیٹ آئی ہے وہ جلدی آئی تھی, اس میں رائٹ بنڈل جو سست والا امپلائی تھا, ٹھیک ہے, آپ کا کام کرنے والا, وہ سویا ہوا تھا, اور لیفٹ نے کام کر دیا, رائٹ پہ سویا ہوا تھا کیونکہ وہ جلدی آ گیا. اور اس کے بعد نیکسٹ بیٹ میں آپ دیکھیں کہ نیکسٹ بیٹ میں وہ رائٹ بنڈل برانچ بلاک پرپیچویٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ جو نیچے سے امپلس آئی تھی اس نے اس کو ریفریکٹری کر دیا تھا, جس کو کنسیلڈ ٹرانسپٹل کنڈکشن یا ریٹروگریڈ کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہی پھر پیل بیک ریفریکٹرینس شروع ہو گئی. سو اس کے اندر کافی فزیولوجی چل رہی ہے. نیکسٹ چلیں. So bundle branch block can be functional, which can sustain with retrograde transseptal conduction, and it can disappear with VPC, which lead to peel back refractoriness. But یہ definitely یہ اگر آپ ER میں دیکھ رہے ہیں تو I would not recommend کہ آپ اتنی اس کو, ظاہر ہے کہ اگر MIs ہیں ظاہر ہے they take the priority, but اس طرح کی arrhythmia کی ECG you have to take a few minutes, you have to magnify them, you have to think about the physiology, and then maybe you have to discuss with somebody. آگے چلیں, بس لاسٹ میں چلیں. So I have a few more slides, but I think I'll stop here, and in the interest of time, آگے چلیں. So when interpreting ECGs, considers the heart conduction system, especially complex ECGs, assess the level of block when dealing with a patient with AV block. Bundle branch blocks can be functional, which can be due to decreased refractory period or a diseased His-Purkinje system, and AV dissociation when present, it can give a clue to diagnosis of it. Thank you very much.